کہ اگر ایک شخص ایک قوم رجوع کر لیتی ہے کسی بات سے، یا ایک شخص اپنی غلطی سے رجوع کر لیتا ہے اور باز آ جاتا ہے اس چیز سے، جس کا کہ اقرار بھی موجود ہے ہماری کتابوں میں، ٹھیک ہے، کہ میں مرزا صاحب کو ایک شریف اور خدا ترس بزرگ سمجھتا ہوں، تو پھر آپ نے یہ بات کی، یہ ایسی بات ہے کہ جی خود زمین ٹل جائے آسمان ٹل جائے، وہ پیارے بھائی پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے عامر نذیر صاحب، بات ہو رہی ہے بعد کی، کہ بعد میں حضرت مسیح اس نے رجوع کیا کہ نہیں کیا، اور بعد رجوع جب وہ وفات نہیں پایا تو اس کے بعد خدا تعالیٰ اگر اس کو سزا دیتا تو پھر وہ اس کا مرتکب ہوتا، جس طرح کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہو۔ جب حضرت یونس نے ان کے عذاب کی پیش گوئی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ٹالی تھی کہ نہیں ٹالی تھی؟ اب آپ مجھے یہ واقعہ بتائیں کہ جی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا کیا غلطیاں کی تھی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کی غلطیوں کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں، بے شک ان کی غلطی اور گناہوں کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے رجوع کیا تھا، انہوں نے توبہ کی تھی۔ یہی مثال تو میں آپ کو پیش کر رہا تھا میرے پیارے بھائی۔ دوسری چیز، ٹھیک ہے، نفس پیش گوئی کے بارے میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ نفس پیش گوئی اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے کہ نفس پیش گوئی بعینی ہی پوری ہونی ہے، نفس پیش گوئی میں یہ بات شامل ہے جو کہا گیا وہ ایز اٹ از پورا ہونا ہے، تو میرے پیارے بھائی میں نے 2 پیش گوئی آپ کو بتائی ہیں، انہیں ایز اٹ از، اور تیسری پیش گوئی اور لے لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جب طوفان آیا تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اہل سے کون مراد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو نفس پیش گوئی کیا تھا؟ نفس پیش گوئی یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچایا جائے گا۔ وہاں تفسیر ہے کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے؟ کہاں نفس پیش گوئی میں تفصیل موجود ہے؟ دکھا دیں گے آپ مجھے کہ نفس پیش گوئی میں تفصیل کہاں موجود ہے کہ تیرے اہل میں تیرا بیٹا شامل نہیں ہے؟ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کو پکڑ کے اس کو رگڑا دیتے ہو، حالانکہ جب آپ لوگوں سے الزامی جواب مانگے جاتے ہیں تو ان کا کوئی جواب آپ سے نہیں بنتا، پھر آپ سے جواب نہیں دیا جاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تکذیب کرو گے عامر نذیر صاحب تو کسی نبی کو سچا نہیں ثابت کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ نفس پیش گوئی میں کہاں لکھا ہے معاد سے مراد مکہ ہے کہ جی وہ مکہ فتح ہو گیا، پیش گوئی پوری ہو گئی تو ہم نے مان لیا؟ واہ، یہ تو بڑی سبحان اللہ بات ہے کہ اس پیش گوئی سے کچھ بھی مراد لے لو، چونکہ پورا ہو گیا تو مان لو۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرو گے، ان کی پیش گوئیوں پہ اعتراض کرو گے تو 10 پیش گوئیاں آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ آپ کبھی اس بات پہ بحث نہیں کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا اور وہ مر گیا ہے پیش گوئی کے مطابق۔ کبھی نہیں آپ اس چیز کو چھیڑتے پیش گوئی میں کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اس کا باپ مرے گا محمدی بیگم کا، محمدی بیگم کے باپ کے مارنے کو آپ کبھی نہیں یہ بات بیان فرماتے کہ ہاں وہ عین پیش گوئی کے مطابق مرا، کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ ضدیں ہیں، بحث ہے۔ عامر نذیر صاحب آپ پورا دن یہاں رگڑا مارتے رہیں، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کو سنا دیا اس کو سنا دیا، جس مرضی کو سنا دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیش گوئی، نفس پیش گوئی موجود ہے قرآن کریم میں، کہیں تفصیل موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں پیش گوئی پوری ہوئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، نفس پیش گوئی موجود ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نہیں بیان فرمایا، اپنے ہاتھ میں بیان فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا عامر نذیر صاحب؟ اب سنیے میری بات، آپ مانیں یا نہ مانیں، ایک پوائنٹ آپ نے بہت اچھا کہا تھا کہ دیکھیں میں اب آپ سے سائن تو نہیں کروا سکتا، اسٹیمپ تو نہیں لگوا سکتا، لوگوں نے سن لیا، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اب میری جو باتیں تھی 3 حدیثیں میں نے پیش کی تھی، ان کا جواب دیں گے آپ؟ جی بولوں میں؟ میری باتوں کا جواب دیں گے اب آپ؟ میں نہیں بول رہی ہوں، اب تو وہی ریپیٹ کرتے رہو گے، میں جواب ریپیٹ کرتا رہوں گا، پبلک نے سن لیا ہے۔ کچھ باتیں آپ نے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑنے دیں اس کو، رہنے دیں، میں پھر بولوں گا، پھر آپ بولیں گے، رہنے دیں، سن لیا نا پبلک نے؟ مطلب آپ دوسرے کی بات پبلک کو سنانے آئے تھے نا برداشت جواب دے بھائی، گی؟ پہلا ٹرن آپ کا تھا نا، آخری میرا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آخری ٹرن ہو گئی ہے؟
نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, چلے نہیں پورا دن مبارک بلواتا ہو, رہوں یہ آپ کو, بات ریپیٹ کرتے مکمل رہو ہو گے. گئی آج. خالد صاحب آپ 6 منٹ بولے ہیں, مجھے 3 منٹ بولنے دیں. وہ آپ 10 منٹ بولے تھے تو میں 6 منٹ بولا ہوں. میں آپ 10 یہ 3 تو منٹ منٹ ساری بولو بولوں گے. گا, زندگی جو ہے نا میں صرف خالد 3 بھائی, منٹ بولوں گا, یہ نہ. ساری زندگی اس لیکن آپ نے 3 اسی منٹ پر بھی نہیں گزار سنتے دی ہیں. ہے. ٹھیک ہو داڑھی گیا. سفید ہو گئی اس کی, بولتے بولتے جو بھائی ہے یہ سارا بندہ دن بولتا اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اچھا دیکھیں نا, مجھے, بے چین ہو گئے بندے, مضطرب ہو گئے, ان کو خاموش ہاں کریں. ہاں بے چین بے نہیں چین ہوئے, ہو گئے آپ نے, ابھی آ جاؤ آپ نا, کے دلائل ابھی آ سے جاؤ. پریشان ہو گئے ہیں. حالات دگرگوں ہو گئے ہیں. دیکھیں ہاں میرے ہاں سامنے, ہاں بالکل بالکل. میرے آپ سامنے نے یہ اتنا اچھا جواب دیا, سنیں, آپ آپ بات نے مجھے اتنا, کرنی. سن تو لیجئے, سن لیجئے نا. انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا آنے کے بعد, میں نے ان کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ بھائی یہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا. تو انہوں نے مجھے اتنا اچھا جواب دیا اس کا کہ ہمارے حواس باختہ ہو گئے, ہم اپنے تمام دلائل بھول گئے, ہم بالکل پاگل اور مجنون سے ہو گئے. اور وہ جواب یہ تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلی کہ اللہ اگر علیہ بنی وسلم. اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزائی اور قادیانی ہمیں بنی اسرائیل کے زمانے سے پہلے لے کے چلیں. ہم ان کو دکھائیں گے کہ دیکھو اس وقت کھانا نہیں سڑتا, بنی اسرائیل کے بعد کھانا سڑنا شروع ہوا ہے. یہ ان کی دلیل تھی. میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سا سوراخ ہو گیا, مجھے یہ دیوار دکھا دیں اور مجھے یہ سوراخ دکھا دیں. تو مجھے کہتے ہیں جیسے قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے نا, چونکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں, اسی طرح اس بات پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو بھائی جو دلائل آپ کے ہیں ان دلائل کے حساب سے تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی بھی دیوبندی بریلوی 72 فرقوں میں سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دوں گا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے کہ نہیں جن کی پیشگوئی کی گئی تھی. اور رہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی, تو اس کی بھی دیکھو کتنی اچھی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ جس طرح قیامت پہ ہمارا ایمان ہے, ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا پھر بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں, اسی طرح مرزا صاحب کو بھی مان لیتے ہیں بھائی, تو ان کو بھی مان لینا چاہیے پھر سب کو. 2 دلیلیں. تیسری حدیث ان کے سامنے پیش کی گئی اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی کنگن کسی کو نہیں آ رہے تھے. دلیل مانگی تو دلیل ہے نہیں. بات یہ ہے عامر نذیر صاحب, آپ نے جو اپنی ٹرن پہ کہا تھا نا کہ بھائی اب میں آپ سے مہر اور سائن تو کروا نہیں سکتا, مہر تو لگوا نہیں سکتا, سائن تو کروا نہیں سکتا کہ یہ بات درست ہے کہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ہم کروا نہیں سکتے. آپ ریپیٹ کیے جائیں, ہم یہاں بیٹھے سنے جائیں گے اور جواب دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا پیرے بھائی؟ میں بات چلیں اعزاز بھائی کر لیں بات. اعزاز بھائی باپ کی باری, میرا تو ہو گیا. خالد بس صاحب, بس نہیں صحیح بس ہے. کریں عامر بھائی, 5 بس منٹ کریں, میرے بس زیادہ کریں, بات نہیں بس کرنی, کریں آپ عامر نے بھائی, بس 10 کریں. منٹ مجھے جزاک 5 اللہ منٹ جزاک بولنے اللہ, دیں. بہت بہت شکریہ. ہاں بولنے لیکن آپ اعزاز صاحب سے میں ذرا آپ چائے پی 10 لوں. منٹ اچھا بول کر ٹھیک 5 ہے, منٹ آپ ہاں چائے ہاں پی میں لیں, چائے پی لوں, یہیں بیٹھا ہوں. ریلیکس ہو کے چائے میوٹ پی کر لوں, لیں ان سے خالد بات بھائی, کرنا, میں چائے یہیں پی لیں, بیٹھا. چائے پی لیں, نہیں, مطلب ریلیکس آپ ہو کے 10 پی لیں. منٹ بات کرنے کے بعد اور مجھے نہیں 5 بول منٹ رہے ہو, نذیر میں بولنے یہیں صاحب, بیٹھا. خالد خالد بھئی صاحب, میوٹ کر لو, سمجھا میوٹ دیں. کر لو. اس بے بسی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. ہائے 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 10 منٹ ہائے. بات کرنے کے بعد بھی آپ میں حوصلہ نہیں کہ مجھے 5 منٹ بھی بات کرنے دیں, کیونکہ آپ کو پتا آزاد ہے صاحب بات کر رہے کہ ہیں آپ آپ سے نا, نے ایک آزاد صاحب ریت سے کی بات دیوار. کریں. بھائی 1 منٹ خاموش ہو تک ہی جائیں بھائی. بھائی, باقی بندوں کو خاموش کروائیں بھائی. خالد صاحب, اچھا آپ کو عامر پتا نذیر ہے صاحب, کہ آپ نے ریت کی دیوار بنائی ہے جو میرے ایک ہی دھکے سے ساری نیچے گر جانی ہے, تو آپ یہ چاہتے اچھا ہیں میں کہ آپ 10 منٹ آپ بات کو کرنے کے ٹائم بعد دیتا ہوں, دیکھیں گفتگو یہ کو میں لاک ٹائم کر دیں لگا یا رہا ہوں مجھے نیچے آپ کو اتار دیں. 3 منٹ. ہاں 3 منٹ میں نے لگا دیے, آپ بات کریں گے, آپ کا پورا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا 5-10 چلیں جی, 10 منٹ. منٹ کے ٹھیک ہے, بعد مجھے 3 منٹ بھی غنیمت ہیں جی. چلیں جی, ابھی 3 رونا منٹ. دھونا نہ کرو, ٹائم کا استعمال کرو. اچھا شاباش. ابھی سنو بھائی, میرے سامنے یہ مرزا صاحب کی تحریر کھلی ہوئی ہے, روحانی خزائن کی 11ویں جلد ہے, صفحہ 31 ہے, انجام آتم, حاشیے میں لکھا ہوا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے, اس کی انتظار کرو. اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی. وہ کون سی بھائی تقدیر مبرم تھی اور کون سی نفس پیش گوئی تھی؟ نفس پیش گوئی یہ تھی کہ اس نے مرنا تھا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس کو مرنا تھا, اور اس کے مرنے کے بعد اس عورت کو بالآخر مرزا صاحب کے نکاح میں آنا تھا, کیونکہ مجموعہ اشتہارات میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نفس پیش گوئی, یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی. دیکھ لو,
نکاح میں آنا بھی ٹال نہیں سکتا اور سلطان بے کی موت بھی ٹال نہیں سکتی. یہ دونوں کام طے ہو چکے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آسمانوں پر نکاح مرزا صاحب کا پڑھا دیا گیا تھا. بقول ان کے آسمانوں پر نکاح ان کا پڑھا دیا گیا تھا. تو ناممکن ہے کہ یہ پیش گوئی ٹال جائے. کہتے ہیں مرزا صاحب کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہو جائے تو بھائی اس طرح تو اللہ تعالیٰ کا کلام باطل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کلام سے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی. یہ بات محمدی بیگم سے نکاح والی بات نہیں ٹلے گی. ٹل گئی؟ پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی. ظاہری معنوں میں آپ نے مان لیا کہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے. افسوس ہے آپ اس لیے نہیں یہ باتیں سننا چاہتے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ 10 منٹ تقریر کرنے کے بعد یہ 3 منٹ بھی بات نہیں سن سکتے. بڑی ہمت کر کے مجھے 3 منٹ دیے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی اور میرے آگے یہ باتیں ساری نہ ہونی ہیں، میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا. واہ 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 واہ، کوئی روک نہیں اس نے اٹھائی، کوئی رستے سے. مرزا صاحب خود لوگوں کو پیسے دے کر، طمع دے کر، لالچ دے کر یہ نکاح کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ بھی سیرت المہدی کا حوالہ اگر کہیں گے تو وہ بھی میرے سامنے کھلا پڑا ہے. خود مرزا صاحب ان رکاوٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے. وہ کون سا خدا تھا جو ان کے ساتھ یہ وعدے کرتا رہا کہ میں سب رکاوٹیں ہٹا دوں گا، لیکن اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ہٹائی. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کہنا کہ پیش گوئی کے بعد احمد بے کی لڑکی کے نکاح کے لیے کوشش کی گئی، طمع دی گئی، خط لکھے گئے، یہ عجیب اعتراض ہے. یہ عجیب اعتراض ہے. یہ اعتراض تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میں نے رشوت دے کر بھی نکاح کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود یہ نکاح نہیں ہو سکا. نذیر صاحب پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے. جی آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. 10 منٹ کے بعد 3 منٹ آپ کی بات جو ہے نا، ہاں جی آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے. باقی یہ کہ 200 بندوں نے آپ کو غور سے سنا، وہ دیکھ لیں گے دونوں طرف سے جو جوابات دیے گئے. اب آتے ہیں کچھ دوسری طرف، ٹھیک ہے، جو اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ تو آپ سارا دن جو ہے نا بول سکتے، وہ تو میں آپ کو جانتا ہوں بہت ٹائم سے، یہی تو آپ سارا ٹائم کرتے رہیں. میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ